السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے نوروز کے ذائقوں کی سیریز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب ہم بات کریں گے اسکارپیو برج عقرب کی۔ یہ سال ان کے لیے کریٹو سکسیس کا سال ہے، یعنی مطلب ان کے جو تخلیقی لوگ ہیں، جو کریٹو لوگ ہیں، جو آرٹس میں لوگ ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ کامیابی کا سال ہے۔ اور اس وقت پریکٹیکلٹی کا ٹائم ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس وقت چونکہ واٹر سائن کا رائز آ رہا ہے تو پائسس، اسکارپیو اور کینسر، یہ تین سٹار ایسے ہوں گے جو بہت رائز کے اوپر ہوں گے، اور ان کے لیے اب یہ ٹائم ہے کہ جو یہ انہوں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں، یہ جو آئیڈیل ہیں ان کے، اب وہ پورے ہونے کا ٹائم ہے۔ لیکن پریکٹیکل ورک بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر اسکارپیو جو ہے وہ پریکٹیکلٹی میں تھوڑا سا کم رہ جاتے ہیں، یعنی وقت پہ شاید کوئی ایکٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کے کام رہ جاتے ہیں، یعنی فوری ڈیسیجن نہیں لیتے۔ فوری ڈیسیجن نہ لینے کی وجہ سے کام تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ خواب دیکھنے کی بجائے کوئی عملی کام کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خاندانی تعلقات، ان کے میٹریمونیل افیئرس، کو شادی، کو بزنس اور خاندان کے حوالے سے ماں باپ بہن بھائیوں کے تنازع یا ذات اور برادری کے تنازع، وہ کہیں نہ کہیں الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹیبل مائنڈ کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ کینلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو، یعنی ایک دم سے کسی ابرپٹ فیصلے کی طرف جانے کی بجائے چیزوں کو، سارے ماحول کو، سارے ان کے تناظر کو دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ لیں تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا، وہ لوگ جو جائیداد کی خرید و فروخت میں ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو لینڈ کے معاملات میں، یا لینڈ یا فارمنگ، یا جن لوگوں کو مختلف فارم ہے، ایگریکلچر فارم، یا جن لوگوں کی کچھ رزق جو ہے وہ لینڈ سے وابستہ ہے، جو جس میں بھی مطلب جیسے کوئی بہت سارے لوگ ہیں جن کا فصلوں کا کام ہے، زرعی جو کام ہے، وہ ان میں کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں جو ہیں وہ ان کا چانس ہے، اور بہت اچھی پیشکش اور اچھے پیسے اور اچھے معاملات طے ہونے کے بہت ہی زیادہ چانسز ہیں۔ جو لوگ خاص طور پہ فشریز کا بزنس کرتے ہیں، جو مچھلی کا یا گوشت کا بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابیاں ہیں۔ لیکن ہاں، وہ لوگ جو فارکس میں ہیں یا جو بزنس میں ہیں، جو سرمایہ کاری میں ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے۔ ان کے لیے شاید جو اگر انہوں نے کہیں سے کوئی وصولی کرنی ہے یا کہیں سے کوئی پیسے لینے ہیں تو وہ شاید رک جائیں، اس کے رکنے کے چانسز ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ وہ رکیں گے بھی اگست، ستمبر اکتوبر کے بعد شاید بہتر ہو جائیں، لیکن فروری میں پھر نیکسٹ جو ہے روز سے پہلے فروری میں ان کو لیے پھر مسئلہ آ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو فیملی افیئرس، خاص طور پہ میاں بیوی میں جو ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے میٹریمونیل افیئرس ہیں، اس میں جو ہے وہ الجھاؤ کے چانسز بن رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اس میں کسی دوسرے کو انوالو کرنے کی بجائے خود فیصلہ لیں اور مل بیٹھ کے اس کو طے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں بیرونی انوالومنٹ کے اشارے بہت زیادہ ہیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے معاملات انسان تو بہتر طور پہ حل کر لیتا ہے، لیکن وہ جو لوگ ارد گرد کے ہوتے ہیں وہ اتنی بہتر طور پہ اس کو حل نہیں کر پاتے، تو پھر پرابلمز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کام نیا شروع کریں یا پارٹنرشپ کریں یا بزنس کریں تو یقیناً اس میں تحریری جو کام ہے اس کے اوپر پریسائزلی آئی ریپیٹ پریسائزلی اس کو چیک کریں، کیونکہ قانونی الجھاؤ کے اشارے موجود ہیں۔ تو بعض اوقات شراکت داری میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شرائط وغیرہ کے اوپر بعد میں کوئی ایمبیگوس چیزوں کے بارے میں بعد میں کوئی ایسا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ کوئی بعد میں آنے والے وقت میں مشکلات آنی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اس کو پہلے سے پریسائزلی چیک کر لیں۔ شکوک و شبہات کے چانسز ہیں۔ شکوک و شبہات کی جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ فیملی افیئرس میں یا ذات برادری کے افیئر میں اس کی شکوک و شبہات جب پائے جاتے ہیں انسان کے درمیان میں، تو پھر انسان ایک تو پریسائز فیصلہ نہیں لے سکتا، ابرپٹ فیصلہ نہیں لے سکتا، فوراً ڈیسیجن نہیں لے سکتا، اور یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ صحیح آپشنز کو بھی گوا دیتا ہے۔ تو دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ویسٹ ان دیٹ کائنڈ آف تھنگس، کوئی ایمبیگوس تھنگس کے اوپر غور کرنے کی بجائے ٹھوس اور کانکریٹ اسٹیپ کے اوپر کام کریں۔ ذرائع آمدن بہت زیادہ بوسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آمدن کے جو معاملات ہیں بہت افیئر جو ہے وہ بوسٹ کریں گے۔ ہاں، لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، خرچے بھی بڑھیں گے۔ کوئی ان ایکسپیکٹڈ مہمان، کوئی ایسی چیزیں یا کوئی ایسے معاملات جیسے پارٹیز وغیرہ کچھ،
یا کوئی اننیسیسری رومانٹک افیئرس، تو اس میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا الجھاؤ آپ کی لائف میں آ سکتا ہے، جو آپ کو آنے والے وقت میں جو ہے مشکلات کا سامنا بھی درپیش ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے۔ تیسری، وہ لوگ جو امیگریشن کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم ہے۔ جو لوگ ریلیجس ٹریولز کے لیے جانا چاہتے ہیں، حج عمرہ زیارات کے لیے، ان کے لیے بہت بہترین ٹائم ہے۔ روحانیت کے لیے یہ ٹائم ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ ان کے اعداد کے مطابق جو نمبر اس سال کا بن رہا ہے وہ 9 ہے، یعنی سپتمبر ان کے لیے بڑا بہترین ہوگا، اور جو 9 سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے بڑی بہترین ہوں گی۔ اعداد کے حوالے سے قرآن پاک کی جو صورت ان کو میچ کر رہی ہے وہ سورۃ بروج ہے، اور عدد ان کا ہے ریڈ، سرخ کلر ان کو بہت زیادہ سوٹ کرے گا، جو اس کی وجہ سے جو ان کے انٹیریئر ایکسٹیریئر میں اگر سرخ رنگ کی میرج ہوگی تو یہ بہت ترقی کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ آنے والا وقت بہت سپورٹ کرے گا۔ دوسری جو چیز ہے اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، وہ ہے کہ سورہ بروج کی لازمی تلاوت کریں، دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ بروج کی جب یہ تلاوت کریں گے تو ان کے حالات بہت بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ باقی اگر کوئی اور چیز پوچھنا چاہیں تو ہم ہمیشہ اپنی ویب سائٹ کے تھرو، ٹویٹر، فیس بک کے اکاؤنٹ کے تھرو اور سوشل نیٹ ورکنگ کے تھرو آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ ہم سے کبھی بھی رابطہ کریں، جب بھی چاہیں ہم سے رابطہ کریں، hyderjafri.com پہ یا ہمارے ٹویٹر یا فیس بک اکاؤنٹ پہ ضرور رابطہ کریں۔ ابھی جب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئیں گے تو ہم نیکسٹ اسٹار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔